بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 22 بحث التوابع وعلم ان مذهب البصریین سے متعلق پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر عبارت کا خلاصہ، اس کے بعد پھر عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، عبارت پر توجہ فرمائیے. وعلم ان مذهب البصریین ان التأکید بالمنفصل هو الاولى ويجوزون العطف بلا تأکید ولا فصل، لكن على قبح والكوفيون يجوزونه بلا قبح. وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض حرفا كان أو اسما، لأن اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل بالفعل، لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا متصلا جاز اتصاله والمجرور لا ينفصل بجاره فكره العطف عليه، إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمات وليس للمجرور ضمير منفصل كما يجب المرات حتى يفكر به أولا ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل. وفي استعارة المرفوع له مذنة ولا يكتفى بالفصل، لأن الفصل لا تأثير له إلا في جواز ترك التأكيد للمنفصل للاختصار، بحيث لا يمكن التأكيد بالمنفصل لعنه لا يتصور له أثر، فكيف يكتفى به؟ فلم يبق إلا إعادة العامل الأول، نحو مررت بك وبزيد والمال بيني وبين زيد. عزیز طلبہ، آج کی سبق میں مصنف علیہ الرحمہ کل 4 باتیں ذکر فرمائیں گے. سب سے پہلے ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کے عطف کی صورت میں ضمیر فصل برائے تاکید لانے کا مذہب ذکر کریں گے کہ یہ بصریین کا مذہب تھا یا کوفیین کا. پھر اس کے بعد دوسرا ضابطہ ذکر کریں گے، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ، کہ ضمیر مجرور پر جب اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو حرف جر کے اعادے سے عطف پر جائز ہوگا، اس کے بغیر نہیں. پھر اسی ضابطے کی وضاحت کے لیے مصنف علیہ الرحمہ 2 باتیں ذکر کریں گے. پہلی بات تو یہ ذکر کریں گے کہ ضمیر مجرور متصل پر اسم ظاہر کے عطف کی صورت میں عامل کا اعادہ کیوں ضروری ہے. تو اس کی وجہ ذکر فرمائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، کلمے کی جز شمار ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ اتصال ضمیر مجرور متصل کا اپنے عامل کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہاں اتصال کے لیے جب ضمیر فصل برائے تاکید لانا ضروری تھا، تو یہاں پر بھی اتصال کی وجہ سے اسم ظاہر کا عطف ہم اس پر براہ راست نہیں کر سکتے بغیر فاصل کے. تو یہ تو مطلقاً استدلال تھا. دوسری اور تیسری بات مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر کریں گے کہ بھئی یہاں پر چونکہ ضمیر فصل برائے تاکید نہیں لا سکتے، نہ لانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر مجرور منفصل ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. جب ضمیر مجرور منفصل ہے نہیں تو اس لیے فصل برائے تاکید ہم کیسے اس کے ساتھ ذکر کریں گے. ضمیر مرفوع و منفصل کو ہم بطور استعارہ کی بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کو ادنا کے لیے لینا یہ درست نہیں. تو اس لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی آپشن ہمارے پاس بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عامل کا اعادہ کریں. مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلی بات ذکر فرما رہے ہیں، وعلم، جان لیجیے، ان مذہب البصریین، بصریین کا مذہب، ان تاکید بالمنفصل هو الاولی، وہ یہ ہے کہ تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے لانا یہی اولا ہے جب آپ اسم ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کریں. اور یجوزون العطف بلا تاکید، البتہ اسم ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کو بغیر تاکید کی بھی جائز کر دیتے ہیں، ولا فصل، اور بغیر فصل کی بھی جائز قرار دیتے ہیں، لیکن علی قبح، جائز تو ہے لیکن انتہائی قبیح ہے. والکوفیون یجوزونه بلا قبح، جبکہ حضرات کوفیین رحمہ اللہ تعالی اس کو مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں بغیر قباحت کے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ، یہ ایک اور ضابطہ ہے. ضمیر مجرور متصل پر جب آپ اسم ظاہر کا عطف کریں
وعید الخافض، خافض جر کو کہتے ہیں، جر دینے والے عامل کو کہتے ہیں، تو عامل جر کا اعادہ کیا جائے گا، چاہے وہ عامل جر حرفن کانا او اسمن، چاہے حرف ہو، جیسے بزیدن میں باحرف جر ہے، عامل ہے، حرف ہے، او اسمن یا اسم ہو، جیسے غلامی میرا غلام، تو غلام ہو یہ عامل جر ہے اور اسم ہے۔ تو اس صورت میں چاہے عامل جر وہ حرف ہو یا کہ اسم ہو، اسی حرف جر کا عامل جر کا اعادہ کیا جائے گا، لأن اتصال الضمیر المجرور بجاره اشد من اتصال فاعل المتصل بالفعل۔ استدلال مصنف علیہ الرحمت ذکر فرما رہے ہیں کہ عامل جر کا اعادہ کیوں ضروری ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ضمیر مرفوع متصل پر جب ہم اس میں ظاہر کا عطف کرتے تو وہاں پر ضمیر فصل برائے تاکید کو ہم نے ضروری قرار دیا تھا، اور اس کی وجہ ہم نے وہاں یہ پڑھی تھی کہ ضمیر مرفوع متصل اپنے عامل یعنی فعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور اس اتصال کی وجہ سے وہ کلمہ واحدہ ہے، اور اگر اس پر ہم عطف کریں گے تو یہ شبہ ہوگا کہ کلمے کے بعض حرف پر عطف ہوا ہے اور بعض پر نہیں، تو وہاں اس اتصال اور اس شبہ کی وجہ سے ہم نے ضمیر فصل برائے تاکید کو ضروری قرار دیا تھا۔ تو یہاں پر جو ضمیر مجرور کا اپنے عامل سے اتصال ہے یہ تو ضمیر مرفوع کے اتصال سے کئی گنا زیادہ ہے، اشد ہے، سخت ہے، اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل نہ ہو تو ضمیر مرفوع منفصل سے آپ فعل کی فاعل ذکر کر سکتے ہیں، جبکہ عامل جر کے لیے ضمیر مجرور کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ضمیر مجرور منفصل کا وجود ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے متبادل کے طور پر ضمیر مجرور منفصل کو ذکر کر دیں، اس لیے کہ مضمرات میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، مجرور متصل، مجرور منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل، یہی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر مجرور منفصل کی کوئی قسم ہی نہیں۔ اس استدلال کو ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں لأن اتصال الضمیر المجرور، ضمیر مجرور کا اتصال بجاری ہی اپنے جار کے ساتھ، اپنے عامل کے ساتھ، اشد من اتصال الفاعل المتصل، فاعل متصل کے اتصال سے سخت ہے، جو اتصال فاعل متصل کا بالفعل اپنے فعل یا شبہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے اس سے یہ اتصال کئی گنا سخت ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ لأن الفاعل ان لم يكن ضمیرا متصلا، اگر فاعل ضمیر متصل نہ ہو، جاز انفصال ہو، تو ضمیر منفصل کی صورت میں بھی آپ فاعل کو ذکر کر سکتے ہیں۔ والمجرور لا ينفصل مطلقا، جبکہ مجرور تو مجرور منفصل کی ضمیر سرے سے ہوتی ہی نہیں، وہ اپنے جار سے الگ ہوتی ہی نہیں، فَكُرِهَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ، لہذا جب وہاں مرفوع متصل پر عطف کرنا مکروہ تھا، یہاں پر بھی ضمیر مجرور متصل پر عطف کرنا بطریق اولا مکروہ ہوگا، اذ یکون کالعطف علی بعض حروف الکلمۃ، کیونکہ یہاں پر بھی یہ عطف بعض حروف الکلمہ پر عطف ہی سمجھا جائے گا۔ ولیس للمجرور ضمیر منفصل کما یجیء فی المضمرات حتی یؤکد به اولا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے چلے بھئی ضمیر مجرور متصل پر آپ اس میں ظاہر کا عطف نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں؟ ضمیر مجرور منفصل لے کر آئیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے بھئی کہ ضمیر مجرور منفصل کا وجود ہی نہیں ہے، جب وجود ہی نہیں ہے تو لہذا ہم اس کے ذریعے تاکید نہیں لا سکتے۔ چلو بھئی ضمیر مجرور منفصل کا وجود نہیں ہے تو آپ ضمیر مرفوع منفصل کو عاریتاً لے لو، فرماتے ہیں وہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ کو ادنا کے لیے مستعار لینا یہ مذلت ہے، اس کی ذلت ہے، اس لیے بطور استعار کے ضمیر مرفوع منفصل بھی نہیں لے سکتے۔ ولیس للمجرور ضمیر منفصل، ضمیر مجرور کے لیے منفصل کی ضمیر بھی نہیں ہے، کما یجیء فی المضمرات، جس طرح کی مضمرات میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ یہی تفصیل ہے کہ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ چھٹی قسم ضمیر کی نہیں، حتی یؤکد به اولا، یہاں تک کہ اس ضمیر مرفوع منفصل کی ابتداء اس کی تاکید کے طور پر اس کی تاکید لائی جائے، ثم یعطف علیہ، پھر جو ہے
ہم اسم ظاہر کا اس پر عطف کریں پھر اس پر اسم ظاہر کا عطف کیا جائے، کما عمل فی المرفوع المتصل، جس طرح کہ ضمیر مرفوع متصل میں ایسا ہی کیا۔ وفی استعارۃ المرفوع له مذلۃ، ضمیر مرفوع کو بطور استعارہ کی اس کی لے لینا، اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ ولا یکتفی بالفصل، یہاں سے کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ چلو ضمیر مرفوع مجرور منفصل نہیں لا سکتے، اس کا وجود نہیں ہے، تو چلو بھائی کوئی فاصل لے کر آ جائے اور فاصل کے بعد پھر اس ضمیر مجرور پر جو ہے اسم ظاہر کا عطف کر لیں، جس طرح کہ ہم نے ضمیر مرفوع متصل میں پڑھا تھا کہ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ بِالْفَصْلِ، اگر فاصل آ جائے تو پھر اس ضمیر فصل برائے تاکید کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر فاصل آ جائے تو پھر اسم ظاہر کے اس پر عطف کرنا جائز ہوگا۔ تو جواب دے رہے ولا یکتفی بالفصل، کہ فاصل پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ فاصل کی صورت میں ضمیر فصل برائے تاکید کا چھوڑنا بطور خلافت کے تھا کہ فاصل کو ہم نے ضمیر فصل برائے تاکید کا خلیفہ اور نائب بنایا تھا، تو وہاں پر چونکہ ضمیر فصل برائے تاکید موجود تھی، یعنی اصل موجود تھی، تو اصل کے ہوتے ہوئے ہم نے خلیفہ کو اس کا درجہ دیا۔ ہم نے پڑھا کہ چاہے خلیفہ کو ذکر کرے، فصل کو ذکر کرے، چاہے تو اصل کو ذکر کرے، چاہے دونوں کو ذکر کرے، ہاں اس میں کوئی بات نہیں ہے، امران سواء جیسے ہم نے پڑھا۔ لیکن یہاں پر خلافت اور خلیفہ اسی وقت ممکن اور متصور ہوگا کہ جب اصل موجود ہو، تو یہاں پر اصل یعنی ضمیر مجرور منفصل فصل برائے تاکید موجود نہیں ہے کہ ہم فصل کو اس کا خلیفہ قرار دے دیں اور اس کا نائب قرار دے کر جو ہے اس کو ہم جو ہے تاکید کے قائم مقام کر دیں اور اس میں ظاہر کا ہم جو ہے ضمیر مجرور پر عطف کر لیں۔ جب اصل نہیں ہے تو خلیفہ کہاں سے وجود میں آئے گا؟ یہی فرمانے والا یکتفی بالفصل، اور فصل پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، لأن الفصل لا تاثیر له الا فی جواز ترک التاکید بالمنفصل، اس لیے کہ فصل اس باب میں اثر ہی نہیں رکھتا الا فی جواز ترک التاکید، مگر اسی صورت میں کہ جب تاکید کا چھوڑنا جائز ہو بالمنفصل ضمیر فصل کی صورت میں، للاختصار بوجہ اختصار کے، فحیث لا یمکن التاکید بالمنفصل، بس یہاں تو تاکید بالمنفصل ممکن ہی نہیں، لعدمہ ضمیر مجرور منفصل کے نہ ہونے کی وجہ سے، لا یتصور له اثر، تو لہذا اس فصل کے لیے اثر بھی متصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کا اثر بھی نہیں دکھائی دے گا، اس لیے یہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ فکیف اکتفا بھی، ہم فصل پر کیسے اکتفا کرے یا کیسے فصل پر اکتفا کیا جائے گا کہ جب وہ خلیفہ ہی بنا نہیں، جب خلیفہ بنا نہیں تو کیسے ہم اس کو باقاعدہ اثر دیں؟ فلم یبقى، لہذا ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ضمیر مجرور متصل پر عطف کریں تو اعید الخافض، تو ہم اسی حرف جر کا عامل جر کا جو ہے اعادہ کریں گے، اور اس کے اعادہ سے اس ظاہر کا ضمیر مجرور پر ہم عطف کریں گے، اس کے بغیر نہیں۔ جیسے فلم یبقى الا اعادۃ العامل الاول، لہذا عامل اول کے اعادے کے بغیر کوئی اور صورت ہمارے پاس باقی ہی نہیں رہتی۔ جیسے مررت بک وبزید، مررت فعل فاعل باحرف جر کاف معطوف علیہ، وہ حرف عطف با جارہ زائدہ زید معطوف کا ضمیر مجرور متصل معطوف علیہ، معطوف علیہ میں مجرور جار مجرور متعلق و مررت فعل کے ہیں، تو یہاں پر کاف ضمیر مجرور متصل پر عطف ہوا ہے زید اسم ظاہر کا، اور یہ عطف با حرف جر جو یہاں پر تھا اس کے اعادے کی صورت میں ہوا ہے۔ والمال بینی و بین زید، مال میرے اور زید کے درمیان میں ہے، اب بینی میں یا ضمیر معطوف علیہ وہ حرف عطف بینا زیدن یہ معطوف ہے اور یا ضمیر معطوف علیہ ہے، یہ معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ بنیں گے بینا کے لیے، اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنیں گے المال مبتدا کے لیے۔ تو یہ پہلی مثال ہے عامل حرف جر کی، اور دوسری مثال ہے عامل جر جب اسم ہو۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک
سب سے پہلے یہ پڑھا کہ ضمیر مرفوع متصل کی صورت میں فصل برائے تاکید لانا جب ہم اس پر اسم ظاہر کا عطف کریں، یہ بصریین کا مذہب ہے۔ اگر کبھی تاکید چھوڑ دیا تو ان کے ہاں یہ قوہ کے ساتھ جائز ہیں، کوفیین کے ہاں دونوں صورت میں بغیر قوہ کے جائز ہیں۔ پھر دوسرا ضابطہ ہم نے پڑھا کہ ضمیر مجرور متصل پر جب ہم اسم ظاہر کا عطف کریں تو عامل جر کے اعادے کے ساتھ ہم اسم ظاہر کا عطف کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب تک ہم عامل کا اعادہ نہ کریں، اس لیے کہ ضمیر مجرور متصل تو ہے نہیں کہ اس کے ذریعے ہم تاکید ذکر کر دیں، ضمیر مرفوع کو ہم اس کے لیے مستعار بھی نہیں لے سکتے، تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ، ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عامل جر کا اعادہ کریں۔ عزیز طلبہ، آپ اگر آپ اس سبق کو خوب غور سے سنیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔